अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अनाउंस की है JST और PST की जॉब्स, जिनकी तैयारी के लिए खान साइंस अकेडमी में क्लासेस 10 जनवरी से इंशाल्लाह स्टार्ट की जाएंगी। हमने मुख्तलिफ लोगों से कलेक्ट की है डेटा, जिन्होंने 2019 में JST का पेपर दिया था या जिन्होंने PST के पेपर्स दिए थे और जो सिलेक्ट हो गए थे, उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, टेस्ट किस तरह से आए, किस तरह से हमने इसकी तैयारी करवानी है, उसके हमने मुख्तलिफ नोट्स भी बनाए हैं। जो कैंडिडेट्स हमारे पास प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ वो नोट्स शेयर किए जाएंगे और उनको एक पैटर्न दिया जाएगा कि किस पैटर्न के साथ उन्होंने तैयारी करनी है। सिलेबस भी IBA ने जो इस वक्त टेस्ट ले रही है हमारे पास STS, उसके थ्रू अनाउंस करा दिया है और अब ये जो सिलेबस है इसके मुताबिक हमने इसकी मजीद तैयारी करनी है। जैसा कि वक्त कम होता है और तैयारी ज्यादा करनी होती है, तो देखते हैं कि इसकी तैयारी किस तरह से की जाए। तो एक मखसूस पैटर्न के साथ हम लोग इसकी तैयारी करेंगे, जिसमें हम लोग सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के तमाम बुक्स को कवर करेंगे। तो जो मेन उन्होंने एरियाज रखे हैं जिनमें से टेस्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिनको बिल्कुल चेक किया जाएगा, वो एक मैथ होगा, दूसरी इंग्लिश होगी और उसके साथ साइंस होगी। आज हम आ जाते हैं साइंस की जानिब। सबसे पहले देखते हैं कि साइंस में हमें किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है। साइंस में हमने 3 चीजें पढ़नी है। एक चीज हमारे पास क्या होगी, वो होगी केमिस्ट्री, कि भाई केमिस्ट्री हमने किस तरह से पढ़नी है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज आएगी उसे बायोलॉजी कहते हैं और तीसरी चीज जो हमारे पास आएगी उसे फिजिक्स कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर हम इन तीनों को कवर कर लेते हैं तो इस तरह से हमारी साइंस आसानी के साथ कवर हो जाएगी। अब हमें देखना है कि केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमने ये बात याद रखनी है कि ये बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव सिस्टम है, यानी कि हमने मजीद अंदर जाके बिल्कुल गहराई से उसे पढ़ना है। कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं कि उसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और बात खत्म कर दी, बिल्कुल नहीं। अगर हमने किसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए फर्स्ट ईयर इंटर तक भी जाना पड़ा तो हम उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए वहां तक जाएंगे, क्योंकि सवाल वहां से भी आ सकता है। तो आ जाते हैं सबसे पहले जो हमारे पास साइंस के अंदर केमिस्ट्री मौजूद है, तो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री का इंट्रो होगा। अब इंट्रो में क्या होगा, केमिस्ट्री कहां से वजूद में आई, इसकी मेन वजूहात क्या थी, इसे वजूद किस तरह से मिला, ये पहले इसके अंदर साइंटिस्ट कौन से आए, पहले किन का जमाना था, फिर किन का जमाना आया, किसने क्या चीजें प्रोड्यूस की, कितने लाभ बने, किस तरह से बने, ये सारी चीजें हमारे इंट्रो में आ जाती हैं। इसके बाद जो सबसे मेन चीज हमारे पास आएगी वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें एटम आ जाता है। अब एटम किसे कहा जाएगा, एटम के बेसिक पार्टिकल्स कौन से हैं, उनका वजूद कैसे आया, उन्हें किसने डिस्कवर किया, कौन सी ऐसी वजूहात दरपेश आई जिनकी वजह से वो डिस्कवर हुए, यानी कि बारीक बारीक से जो नुकात होंगे उन्हें भी पढ़ने की कोशिश की जाएगी। अब इसके बाद केमिस्ट्री के अंदर मजीद जो पूछा जा सकता है वो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वर्क, यानी कि हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो हमारे पास मल्टीपल रिएक्शंस की टाइप्स जो आ जाती हैं उनमें से कोई है। तो हमने देखना है कि वो रिएक्शन कौन सा है, उस रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बन रही है, वो रिएक्शन हमारे पास बेहतर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, क्या उससे हीट निकल रही है, क्या उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसमें प्रोडक्ट कितनी बन रही है। अगर ये दो रिएक्टेंट आपस में मिलाए जाएं तो प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, अगर ये प्रोडक्ट बनी है तो इनके रिएक्टेंट्स कौन से होंगे, उनका मास क्या होगा, ये हमें एक्सपेरिमेंटल वर्क के अंदर पता लग जाएगा। इसके बाद बायोलॉजी, यानी कि साइंस के अंदर जो दूसरा मेन जोन आ जाएगा वो हमारे पास बायोलॉजी है। बायोलॉजी में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है उसे लाइफ है। लाइफ से मुराद है कि जो छोटे बैक्टीरिया वगैरह या जो भी चीजें इस वक्त एमोबा जैसी दी गई है साइंस के अंदर 8वीं क्लास तक, तो उन्हें देखा जाएगा कि भाई ये जो लाइफ है उनकी किस तरह से बसर होती है। वो पानी में रहते हैं, वो खुश्की में रहते हैं, वो जमीन के नीचे रहते हैं, वो हवा के अंदर रहते हैं, वो किस तरह की एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, ये तमाम चीजें बायोलॉजी के अंदर आएंगी। अब स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे कि इस वक्त वायरस के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो हो सकता है कि वायरस में से ज्यादा सवाल पूछे जाएं, तो स्ट्रक्चर पूछी जाएगी, भाई ये बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ये किस चीज से बने होते हैं, इसमें प्रोटीन कौन से होते हैं, इसमें कौन से प्रोटीन नहीं होते, ये RNA वायरस होते हैं, ये DNA वायरस होते हैं, उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इस तरह की जो सिंपल सी चीजें होंगी वो बायोलॉजी के अंदर हमने बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके पढ़ना है, बिल्कुल अंदर जाके पढ़ना है, गहराई में जाके पढ़ना है। इसके बाद चीज आ जाएगी फिजिक्स। जो फिजिक्स हमारे पास है ये भी एक मेन कंपोनेंट है साइंस का। इसके अंदर जो सबसे पहले चीज है वो इंट्रो है। इंट्रो में वही कि भाई फिजिक्स कहां से आई, वजूद कैसा आया, इसका इंटरेक्शन जो मैटर और एनर्जी के दरमियान होता है वो कैसे होता है,
اس میں جو مین چیز ہمارے پاس آ جائے گی میٹر، کہ میٹر اور انرجی آپس میں بیہیو کیسا کرتے ہیں، یعنی کہ میٹر اور انرجی کا جو کام ہے وہ کس طرح کا ہے، یہ بھی ہمیں کہاں سے پتا لگے گا، فزکس سے پتا لگے گا، اور ان کے ریلیشن کے بارے میں جا کے پڑھیں گے وہ بھی فزکس کے اندر جا کے پڑھیں گے، اور ان کی گہرے گہرے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو بالکل ڈیپلی جا کے پڑھیں گے، تو ہمارا ٹیسٹ انشاءاللہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو مین ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم چیز دینے جا رہے ہیں وہ چیز ہمارے پاس ہے ٹائم ٹیبل۔ یہ جو ٹائم ٹیبل ہے یہ مین چیز ہے۔ ٹائم ٹیبل 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ پہلا حصہ کون سا ہوگا؟ ڈیلی بیسس پہ، دوسرا حصہ ویکلی بیسس، اور تیسرا حصہ منتھلی بیسس کے اوپر، جانے کہ وہ ڈیلی بیسس پہ اپنا کام مکمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اگر وہ ڈیلی بیسس پہ اپنا کام مکمل کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے، اب دیکھیں گے جو اس نے ویکلی اپنا ٹارگیٹ بنایا تھا کیا اس نے اپنا ویکلی ٹارگیٹ اچیو کیا کہ نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو اس ٹائم ٹیبل کو دوبارہ ریپیٹ کر کے نیا ٹائم ٹیبل بنایا جائے گا، اور اس کے بعد منتھلی بیس پہ دیکھا جائے گا۔ یہ صرف 3 مہینے اس کی پریپریشن چلے گی، بڑی آسان سی پریپریشن ہوگی، اور بہت اچھے اچھے ٹیچرز آپ لوگوں کو اس میں ڈیلیور کریں گے اپنے لیکچرز، اور ان لیکچرز پر اگر آپ لوگ محنت کے ساتھ کام کر لیتے ہیں تو یقیناً فیوچر میں آپ پی ایس ٹی یا جی ایس ٹی کی سلیکشن کے لیے آسانی سے تیار رہیں گے۔ اس کے بعد جو مین چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی، ٹائم ٹیبل 3 بیسوں پہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد، یعنی کہ ویکلی، ڈیلی اور منتھلی ٹائم ٹیبل جب آپ کے پاس آ جائے گا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم افیکٹو اسٹڈی کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم افیکٹو اسٹڈی کس طرح سے کر سکتے ہیں، تو پھر ہم نے اس کے لیے ایک سمپل سا فارمولا چیک کرنا ہے۔ سمپل سا فارمولا کیا ہے ہمارے پاس؟ A/Q3R۔ اب یہ A/Q3R کیا ہے؟ ہمارے پاس A/Q3R کس چیز کو کہا جاتا ہے، اسے دیکھتے ہیں۔ A جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سروے، یہ ہمارے پاس سروے ہے، اور جو Q ہے اس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کوسچنز۔ اب یہ ہمارے پاس کوسچن ہے، یعنی کہ سب سے پہلے کوسچن، اور یہ جو 3R ہے اسے ہم لوگ 3R کہہ کے لکھیں گے، یعنی کہ ہم نے کوئی بھی بک پڑھنی ہے تو آپ نے اس فارمولے کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس بک کے ایک چیپٹر کو پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے اس چیپٹر کو ایک مرتبہ کھول کے دیکھ لیں، اس میں کتنی فوٹو لگی ہوئی ہیں، اس میں کتنے عنوان ہیں، اس میں کتنے ٹاپکس ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اب دوسرے مرحلے میں جب آپ نے اس کا سروے کر لیا اچھی طرح سے، اب اس کے اینڈ میں چلے جائیں، اس کے کوسچنز دیکھیں کہ اس میں سے آپ کو یاد کیا کرنا ہے، اس میں سے آپ کو معلومات کیا ہونی چاہیے۔ جو بک لکھنے والا ہے، جو بک رائٹر ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ اس سبق کو، اس لیسن کو یا اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ کس چیز میں ماہر ہونے چاہیے، یہ آپ کو تب پتا لگے گا جب آپ نے اس بک کے اس چیپٹر کے اینڈ والے کوسچن پڑھ لیے۔ اب آپ آ جائیں آر کے اوپر۔ جو پہلا آر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ۔ اب آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، سمپلی ریڈنگ کرنی ہے، کچھ بھی نہیں دیکھنا، پڑھتے جانا ہے، جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی اسے چھوڑ دیں، پھر سیدھے آگے چلے جائیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اور وہ پوائنٹ اگلے پیج پر لکھا ہوا ہوتا ہے اور ہم لوگ وہیں پر رکے ہوتے ہیں کہ یار اس کا مطلب کیا ہے، پہلے یہ دیکھ لیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، آپ نے ڈائریکٹلی اگلے پیج پہ چلے جانا ہے، وہاں سے آپ نے آنسر نکالنے ہیں، وہاں سے جب آپ کو آنسر مل جائیں گے، اگر نہیں ملتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، پھر اسے ہم لوگ دوسری بکس میں سے بھی، لیکن بک ایسی ہونی چاہیے جو حقیقتاً صحیح لکھی ہو، جیسے آکسفورڈ ہے، ٹھیک ہے جی، رینن اینڈ مارٹن، اگر آپ لوگ انگلش پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے وہ بہتر بک ہے، اور اسی طرح سے سنٹیکس بک بورڈ کی اپنی جو لکھی ہوئی بکس ہیں ان کو فالو کریں۔ تو اب کیا ہے کہ ریڈنگ کے بعد آپ نے اس کی ریڈنگ کر لی، اب جب آپ نے ایک بار ریڈنگ کر لی، اس کے ٹاپکس آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے، تو پھر آپ نے ایک مرتبہ دوبارہ جا کے اپنے کوسچنز دیکھ لینے ہیں کہ آپ کو کتنے سوالوں کے جواب آ رہے ہیں۔ اب کچھ ایسے سوال ہوں گے جن کو جواب ابھی تک آپ کو نہیں آ رہے ہوں گے، پھر آپ نے اس کی ریسائٹیشن کرنی ہے، اسے ریسائٹ کرنا ہے، جسے قرآن کو پڑھا جاتا ہے نا، تو آپ نے اس سے بھی زور زور سے پڑھنے شروع کر دینا ہے، کیونکہ جب انسان کے سارے حواس اس کے اندر کام میں شامل ہو جاتے ہیں تو انسان بہت زیادہ افیکٹو اسٹڈی کر سکتا ہے۔ تو اپنے حواسوں کو، اپنے سننے کو، اپنے دیکھنے کو، اپنے بولنے کو، اپنی زبان کو، ساری حواسوں کو، جو آپ کے مین حواس ہیں جن سے آپ فیلنگ حاصل کرتے ہو، وہ تمام اس کے اندر انوالو ہو جائیں گے ریسائٹ کے تھرو، تو اس سے آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی۔ اب آخری چیز، جب آپ کو یہ سارے سوالات بھی آ گئے، آپ نے ریڈنگ کر لی، آپ کی ریسائٹیشن بھی ہو گئی، اب اس کے بعد جو آخری کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے ریویو، یعنی کہ جب آپ کا وہ چیپٹر مکمل ہو گیا تو اب آپ لوگوں نے ادھر ریویو کر دینا ہے۔ اب ریویو کیسے کریں گے؟ یہ جو ریویو آپ کریں گے اس میں آپ نے اپنے تمام جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان سب کو ایک مرتبہ ریوائز کرنا ہے، کسی اپنے فرینڈ کو ساتھ بٹھا لیں، کسی دوست کو ساتھ بٹھا لیں، ان سے کہیں کہ آپ مجھ سے پوچھو، اور وہ جب آپ سے سوال کریں
تو آٹومیٹکلی ایک ریویو ہو جائے گا. نہیں تو آپ خود بھی ریویو کر سکتے ہیں, آپ خود اس سارے بک کو ایک مرتبہ سے ریپیٹ کریں, اس سے ریویو کہا جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس افیکٹو اسٹڈی کے ٹول ہو تو برائے کرم اس میتھڈ کو ضرور اپلائی کریں, تو آپ فیوچر کے پی ایس ٹی, جے ایس ٹی یا ای سی ٹی ٹیچر آسانی سے بن سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل ٹیسٹ نہیں ہوتا, یہ بالکل آسان ہوتا ہے. پی ایس ٹی کے لیے پہلی کلاس سے لے کے 8ویں تک, اور میں تو کہوں گا 5ویں سے 8ویں تک پڑھیں تو آپ کا پی ایس ٹی کا ٹیسٹ آسانی سے کلیئر ہو جائے گا. اسی طرح سے جو جے ای ایس ٹی ہے اسے تو چاہیے 6ویں سے لے کے 10ویں تک پڑھے تو اس کا جے ای ایس ٹی آسانی سے کلیئر ہو جائے گا. اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی. پر یاد رکھیں مٹیریل آپ کے پاس بہترین ہونا چاہیے. اگر مٹیریل اچھا نہیں ہے تو آپ پڑھائی نہیں کر سکو گے. اور تھاٹس یعنی کہ جو آپ کی سوچیں ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اور برائے کرم بار بار اپنے ٹیچر سے, اپنے اساتذہ سے اس بارے میں رہنمائی لیتے رہیں. جب آپ کا تھوڑا سا تعلق ان کے ساتھ بنا رہے گا تو آپ کچھ نہ کچھ بن جائیں گے. تو یہ تھی آج سمپل سی ڈسکشن ہماری سائنس کے اوپر. مزید ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو ان قریب اپلوڈ ہوگی جس میں ہم سلیبس ڈسکرائب کریں گے کہ جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی کا سلیبس کیا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.